رجحان بن سلیمان علیہ السلام کو تخت پر بیٹھے 5 سال ہوئے تھے کہ شاہ مصری شاق نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت گاہ کی تمام قیمتی چیزیں شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ حزقیام نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو بحال کیا۔ یہود کی پہلی قوم تباہی و بربادی بخت نصر کے ہاتھوں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ توریت بھی غائب ہو گئی۔ بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ ایران کے پہلے کسری نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپسی جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب یہودی یروشلم واپس آئے تو انہوں نے یشوع بن یوصدق اور زربابل بن سالتیسی ایل کی قیادت میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ شروع کی۔ یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ جزم پوسمائی کا محاصرہ کر کے ہیکل کو دوبارہ تباہ کر دیا، لیکن ہیرودو اعظم کے دور میں جو رومی شہنشاہ کے حیثیت سے یہاں کا بادشاہ بنا، بیت المقدس نے دوبارہ سلیمان علیہ السلام کے عہد کی عظمت حاصل کر لی۔ اس بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو از سر نو عظمت بخشی۔ بقول کیپٹن وارن ہیروت کے وسیع کردہ ہیکل کا رقبہ تقریباً 1000 فٹ تھا اور شان و شوکت میں سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہیکل سے کسی طرح کم نہ تھا۔ جب رومی شہنشاہ ترسس نے شہر میں داخل ہوا اور رومی سپاہی یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل کے اندرونی صحن میں داخل ہوئے تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشعل ہیکل کے اندر پھینک دی، جس سے ہیکل میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس مرتبہ ہیکل کی تباہی خود یہودیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ 1335 میں جب دوبارہ معبد ہیکل تیار ہوا تو رومیوں نے اسے گرا کر اس کی جگہ ہل چلا دیے۔ رومی شہنشاہ ہیڈریان نے اسے دوبارہ آباد کیا اور شہر کا نام پہلے ایلیا اور پھر کسی ٹولینا قرار دیا۔ اس بات کو فرنگی مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہیرود کا تعمیر کردہ ہیکل تباہ ہو جانے کے بعد صدیوں تک اس جگہ پر ملبے اور غلاظت کے ڈھیر پڑے رہے۔ یہودیوں سے لوگ نفرت کی بنا پر لوگ کوڑا کرکٹ اس جگہ پھینکتے رہے۔